پاکستان کے سیاستدان ان کے بارے میں یہ بات عام ہے کہ اس دور میں جب کہ وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں عمومی طور پہ وہ پاکستان سے باہر کا رخ اختیار کرتے ہیں اور عام طور پہ وہ زمانہ جس میں وہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں بیرون ملک گزارتے ہیں۔ اس سلسلے میں مختلف وجوہات رہی ہیں۔ عام طور پہ یہ نہیں ہوتا کہ سیاستدان اپنی مرضی سے آسانی سے چلے جائیں اور اس وقت جب کہ وہ اقتدار میں نہ ہو بیرون ملک رہنے کی وجہ تلاش کریں، لیکن یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ سیاستدان اگر وجہ نہ بھی ہو تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بیرون ملک اپنی مستقل رہائش گاہوں میں زیادہ وقت گزارے، اس وقت بھی جب وہ پاکستان کے اندر سیاست کر رہے ہوں، پارلیمنٹ میں ہوں۔ ہمارے اہم رہنما اکثر باہر جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نہیں ہوتے تو پاکستان کے اہم سیاستدان ملک سے باہر ہوتے ہیں۔ پاکستان کے تمام بڑے سیاستدانوں کی مستقل سکونت ملک سے باہر رہی ہے، جس میں فوجی ڈکٹیٹر بھی شامل ہیں، بیوروکریٹ بھی شامل ہیں اور پاکستان کے تمام اہم سیاسی جماعتوں کے رکن بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے وہ سیاستدان جو بیرون ملک کے طویل عرصے تک مقیم رہے ہیں، وہاں پہ انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی ہے، آئیے ان کا ایک جائزہ لیتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ سن 2006 سے سن 2008 تک آپ نیو یارک کے فیشنیبل علاقے اپر مینہٹن کے اندر رہے، جہاں پر ایک بہت ہی اعلیٰ کنڈومینیم اپارٹمنٹ بیل ایئر کے اندر جناب آصف علی زرداری کی رہائش رہی۔ اس کے علاوہ جناب آصف علی زرداری کا ایمریٹس ہل دبئی میں بھی ولا موجود ہے۔ جناب آصف علی زرداری اکیلے نہیں ہیں، جناب نواز شریف کا ایک مستقل اپارٹمنٹ اور ان کے دوسرے اہل خانہ کے اپارٹمنٹ لندن کے فیشنیبل علاقے پارک لین کے اندر موجود ہیں، جہاں پر ایون فیلڈ ہاؤس میں جناب نواز شریف کا ایک پرتعیش پینٹ ہاؤس بھی موجود ہے، جہاں سے کھائٹ پارک صاف نظر آتا ہے۔ جناب الطاف حسین 1992 میں پاکستان میں متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف فوجی آپریشن کے بعد MQM کے متعدد رہنماؤں کے ساتھ برطانیہ منتقل ہو گئے تھے، جہاں پر اب ان کی برطانوی شہریت بھی ہے۔ برطانیہ کے شہر لندن کے باہر مل ہل میں جناب الطاف حسین کی مستقل رہائش گاہ ہے اور لندن کے علاقے ایجویئر میں متحدہ قومی موومنٹ کا مرکزی دفتر بھی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے کئی اراکین اور وہاں کی رابطہ کمیٹی برطانیہ کی بھی دیوری شہریت رکھتی ہے۔ اطلاعات یہ ہے کہ ANP کے رہنما جناب اسفندیار ولی اپنے پاکستان میں ہونے والے خودکش حملے کے بعد زیادہ وقت اب ملیشیا کے کوالالمپور شہر اور دبئی میں گزارتے ہیں، جہاں اطلاعات کے مطابق ان کی رہائش گاہیں بھی موجود ہیں۔ سابق صدر جنرل پرویز مشرف اقتدار کے خاتمے کے چند ہفتوں کے اندر بیرون ملک چلے گئے تھے۔ اب لندن میں ان کا کاسل ایکر میں ایک 3 کمروں کا اپارٹمنٹ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا ایک اپارٹمنٹ دبئی کے بھی علاقے میں موجود ہے۔ جناب جنرل پرویز مشرف کی مستقل رہائش گاہ اب لندن اور دبئی ہے۔ شوکت عزیز جو 8 سال تک پاکستان کے اہم عہدوں پہ رہے، 5 سال تک پاکستان کے وزیر رہے، 3 سال تک وزیر اعظم رہے، 3 سال تک پاکستان کے وزیر خزانہ رہے، وزارت عظمیٰ کے خاتمے کے بعد وہ اپنی مستقل رہائش گاہ لندن واپس چلے گئے، جو لندن کے فیشنیبل علاقے سلون اسکوائر میں موجود ہے۔ جناب نواز شریف کا ایک اپارٹمنٹ نیو یارک کے مینہٹن میں بھی ہے۔ یہ دونوں رہائش گاہیں انہوں نے سٹی بینک میں انتہائی اعلیٰ عہدوں پر کام کرتے ہوئے لندن اور نیو یارک میں خریدی تھی۔ پاکستان کے 2 سفیر جناب حسین حقانی اور جناب واجد شمس الحسن جو بالترتیب امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کے سفیر ہیں، پیپلز پارٹی کے دور میں جب پیپلز پارٹی اقتدار سے ہٹی پاکستان سے باہر منتقل ہو گئے تھے۔ جناب حسین حقانی ایک تھنک ٹینک میں کام کر رہے تھے کارنیگی میں، جبکہ جناب واجد شمس الحسن محترمہ بے نظیر بھٹو کی معاونت لندن میں کرنے کے بعد واشنگٹن اور لندن میں، جہاں پہ جناب حسین حقانی اور جناب کے وزیر داخلہ جناب رحمان ملک بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہونے کے بعد بیرون ملک جانے پہ مجبور ہوئے تھے دوسرے پاکستانی سیاستدانوں کے، پیپلز پارٹی کے سیاستدانوں کی طرح سے، کیونکہ یہاں پہ جناب نواز شریف کی حکومت میں احتساب اکاؤنٹیبلٹی سیل شروع ہوا تھا، احتساب سیل شروع ہوا تھا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنما بیرون ملک جانے پہ مجبور ہوئے تھے۔ جناب رحمان ملک ان میں سے ایک تھے۔ لندن میں ایجویئر روڈ کے قریب ان کی مستقل سکونت ہے۔ پاکستان کے دوسرے متعدد سیاستدان بھی لندن میں ان کے مستقل ان کی سکونت رہی ہے۔ ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے بھی ہے اور دوسری جماعتوں سے بھی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما سید غوث علی شاہ طویل عرصے تک لندن میں رہے اور ان کا ڈیون فورٹ کے لندن کے علاقے میں اپارٹمنٹ رہا ہے۔ آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب بھی حکومت کی تبدیلی کے بعد لندن چلے گئے تھے، جہاں پر انہوں نے مستقل سکونت اختیار کی۔ مرکزی لندن کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کوادرینگل میں ان کا فلیٹ رہا تھا۔ جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی، جناب
پرویز مشرف کے دور میں جناب نواز شریف، شہباز شریف اور ان کے اہل خانہ سعودی عرب گئے تھے، وہاں سے لندن منتقل ہوئے تھے، تو اسی زمانے میں جناب شہباز شریف کی مستقل قیامت لندن کے مرکزی علاقے کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کوادرینگل میں رہی ہے۔ پاکستان کے الیکشن کمیشن میں جو ریکارڈ جمع کرایا گیا ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والی اس قومی اسمبلی کی اسپیکر ڈاکٹر فہمیدہ مرزا نے بیرون ملک رہائشی اپارٹمنٹ کی خریداری کے لیے 1.12 کروڑ روپے کی رقم بطور ایڈوانس جمع کرائی ہے، یہ ان کے ریکارڈ کہتا ہے۔ مخدوم امین فہیم نے کہا ہے کہ دبئی میں انہوں نے اپنی اہلیہ کے نام سے ایک ذاتی رہائش گاہ رکھی ہے جس کی مالیت 22 لاکھ درہم ہے۔ شہری رحمان کہتی ہیں کہ ان کے ہسبینڈ کا لندن میں ذاتی اپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ فرح ناز اصفہانی جو صدر کی مشاورت کرتی ہے، جو کہ اس سے پہلے امریکہ میں ہی مقیم تھی، انہوں نے کہا کہ واشنگٹن ڈی سی میں بھی ان کی ایک ذاتی رہائش گاہ ہے۔ اس کے علاوہ قومی اسمبلی کے اراکین ارباب عالمگیر خان نے کہا ہے کہ دبئی میں ان کا ذاتی مکان ہے۔ آسما ارباب عالمگیر نے الیکشن کمیشن کو بتایا کہ دبئی میں ان کا ذاتی مکان ہے۔ جناب چودھری ظاہر اقبال کا کہنا ہے کہ ان کا لندن میں مکان ہے۔ طلعت اقبال مہیسر کا کہنا ہے کہ ان کا امریکی شہر ہیوسٹن میں مکان ہے۔ جسٹس ریٹائرڈ فخر الرزا کھوکھر نے کہا ہے کہ ان کے دبئی میں جائیداد بھی ہے اور اکاؤنٹس بھی ہیں۔ غلام مصطفیٰ شاہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں، انہوں نے کہا کہ ان کے لندن میں اکاؤنٹ ہے۔ نون سے تعلق رکھنے والے جناب جمیل ملک کہتے ہیں کہ ان کا ہالینڈ میں مکان ہے۔ بیگم عشرت اشرف کہتی ہے کہ لندن میں ان کے پاس مکان ہے۔ انوشا رحمان خان مسلم لیگ نون کی، انہوں نے کہا کہ لندن میں ان کا مکان ہے اور جس کی مالیت وہ کہتی ہے 7 کروڑ روپے ہے۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بیرون ملک میں اکاؤنٹس ہیں۔ ڈاکٹر اریش کمار کہتے ہیں کہ کینیڈا میں ان کے اثاثے ہیں۔ ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے سہیل منصور اکبر خواجہ کا کہنا ہے کہ ان کی کینیڈا میں جائیدادیں ہیں۔ فرد محمد خان نے کہا ہے کہ ان کے امریکہ میں جائیدادیں ہیں۔ منوہر لال کا کہنا ہے کہ انہوں نے بیرون ملک اکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ آزاد ممبران منیر خان اور کہتے ہیں کہ ان کا قطر میں ایک بڑا کاروبار ہے ٹرانسپورٹ کا۔ انجینئر عثمان خان کہتے ہیں کہ ان کا بھی قطر میں بڑا کاروبار ہے ٹرانسپورٹ کا۔ پاکستان کے متعدد بیوروکریٹس نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ان کی دوہری شہریت ہے، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ایک کثیر تعداد میں بیوروکریٹس ایسے ہیں جو اہم عہدوں پر بھی کام کر رہے ہیں جن کی دوہری شہریت ہے، مگر انہوں نے ابھی اس کو ڈکلیئر نہیں کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے سیاستدانوں پر، پاکستان کے بیوروکریٹس پر، پبلک آفس ہولڈرز پر پابندی ہونی چاہیے کہ وہ بیرون ملک اثاثے نہ رکھے، جائیدادیں نہ رکھے اور صرف پاکستان کی شہریت رکھے۔ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کو بہت تفصیل سے اور اس کو بہت غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اصل میں جو میرا سارا پیسہ، میرا زیادہ پیسہ تھا باہر کمایا میں نے۔ 18 سال میں نے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلی، باہر کھیلی، پروفیشنل تھا۔ میرا لندن کے اندر فلیٹ تھا، میں نے اپنا فلیٹ بیچا جس سے میں نے یہاں گھر بنایا۔ میرے جتنا ہی بینک اکاؤنٹ سے سارے میں پاکستان لے کے آیا۔ نہ میرے پاس باہر کوئی بینک اکاؤنٹ ہے، نہ میری کوئی جائیداد ہے، نہ میری کوئی پراپرٹی ہے۔ حالانکہ میں جب پہلی دفعہ گیا 40 سال پہلے انگلینڈ گیا تھا، میں پاسپورٹ لے سکتا تھا، میں ایلیجبل ہوں برٹش پاسپورٹ کا۔ کبھی میں نے اپنا پاسپورٹ نہیں چینج کیا، پاکستان رکھا۔ اور اسی لیے ہو سکتا ہے کہ مجھے زیادہ ملک کی تکلیف ہو سکتا ہے جب میں شور مچا رہا تھا کہ یہ نہ بھیجو اپنی فوجیں وزیرستان کی بربادی کی طرف جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے مجھے زیادہ فکر تھی ان لوگوں سے جنہوں نے اپنا سارا انشورنس پالیسی باہر رکھی ہوئی تھی اور جو امریکنوں کی غلامی کر رہے تھے، اور آج جو ہمیں ہمارے ملک کا بربادی کی طرف ہمیں کھڑا کر۔ کتنی دیر انگلینڈ میں 18 سال کی عمر میں انگلینڈ گیا تھا میں نے، آپ کو پتا ہے شادی انگریز عورت سے کی، بچے وہاں۔ کبھی میں نے پاکستانی پاسپورٹ کے علاوہ دوسرا پاسپورٹ نہیں لیا۔ میں نے 18 سال باہر کمائی کی، سب سے اپنے وقت کا ہائیسٹ پیڈ پروفیشنل کرکٹر تھا۔ کاؤنٹی کرکٹ کھیلی، شیلڈ کرکٹ کھیلی ساؤتھ افریقہ میں، کیری پیکر کے لیے کھیلا میں نے۔ ایک میرا بینک اکاؤنٹ آج باہر نہیں ہے۔ میں نے ایک لندن میں میرا فلیٹ تھا جو آج سے کوئی 25-26 سال پہلے میں نے لیا تھا، وہ بیچ کے ایک ہی گھر بنایا، وہ پاکستان میں بنایا۔ میں وہ آدمی ہوں، میں اس لیے آپ بھی کہیں کہ یو ہیو اونلی ون پاکستانی پاسپورٹ، رائٹ؟ دیٹس اٹ۔ صرف پاکستانی پاسپورٹ ہی نہیں، میرا کوئی نہ باہر بینک اکاؤنٹ ہے، نہ پراپرٹی۔ آپ اگر پالیٹکس پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور آپ نے اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کہ آپ نے پیراشوٹ رکھا ہوا ہے کہ اگر ملک ڈوبے گا تو میں باہر چلا جاؤں گا۔ یہ کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنی کشتیاں چلا کے ملک میں۔ بٹ آئی ول سے آلسو دس مچ کہ اگر انڈر دی لا ایون اف یو آر اے بلینئر، میں بڑا پرو کیپٹلزم ہوں، اگر آپ نے محنت کی ہے
اگر آپ کے نے زمینیں بنائی ہیں, آپ نے کاروبار بنائی, یو امپلوئنگ تھاؤزنڈز آف پیپل, آپ کماؤ یار. میں نے تو اس سے غلط بات کی نہیں کی, میں تو صرف ان کی بات لیگلی ہے نہیں, لیکن میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں عام بزنس مین کی تو نہیں بات کر رہا, میں عام شہری کی بھی بات نہیں کر رہا, میں اس کی کر رہا ہوں جو ملک کو لیڈ کرنے آ رہا ہے, لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ فرینڈز آف پاکستان کو پیسہ پاکستان لے کے آؤ, اپنا پیسہ باہر رکھا ہوا ہے. اچھا, پھر اپنی چیز پہ اپنے نام پہ چیزیں نہیں, بے نامی اکاؤنٹس رکھے ہوئے ہیں, اپنے نام پہ کچھ ہے نہیں, اور لوگوں کو کہہ رہا ہے ٹیکس دو. میں اس کے خلاف بات کر رہا ہوں کہ میں جو بھی ہے میرے نام پہ ہے, کوئی باہر میرا بینک اکاؤنٹ نہیں, کوئی باہر میری پراپرٹی نہیں, اور کمائی باہر کی. مجھے افسوس یہ ہے کہ یہاں کے بڑے بڑے لیڈرز نے کوئی باہر ان کی کمائی نہیں ہے, یہاں سے پیسہ کما کے سب کچھ باہر ہے, اور پالیٹکس پاکستان کے لیے کر رہے ہیں. آج شدید سے گڑبڑ ہو گئی, چلی بات اختتام کرنا ہے مجھے. I was one of the skeptics. I never understood کہ عمران خان چکر کیا ہے, it's flaky. And the past 40 minutes I was 50-50. اور جو آخری میں نے آپ سے چیزی قسم کا سوال کیا تھا, تھوڑا کہ یار اس بندے کے پاس ایک تو اور پاسپورٹ نہیں ہونا اور یہ پھنسے گا. ٹھیک ہے, یہ جھنڈا تو میں شو پہ ہر کسی کو دیتا ہی, بٹ فار یو دس ہیز اے اسپیشل ویلیو. اٹ از این ایبسولوٹ پلیزر, اور میری اٹس مس فارچون, اٹ ٹک می 4 years to reach.